آ کر اس نوجوان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹے تیرا گھر تو بہت خوب ہے لیکن اس گھر میں 2 خامیاں بھی ہیں۔ اب جب جیب میں پیسہ ہو، ہڈیوں میں گودا ہو، رگوں میں گرم خون ہو، ساری دنیا واہ واہ کر رہی ہو، تو بوڑھے باپ کی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، بوڑھی اماں کی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو نوجوان جھنجھلا کر کہنے لگا بڑے میاں ساری دنیا تعریف کر رہی ہے، آپ کو میرے گھر میں کیا خامی نظر آ گئی؟ بڑے میاں تحمل سے کہنے لگے بیٹے اس میں 2 خامیاں ہیں۔ تیز لہجے میں نوجوان بولا بتائیے کون سی خامیاں؟ تو بڑے میاں کہنے لگے بیٹے اس میں 2 خامیاں یہ ہیں کہ نہ یہ گھر پائیدار ہے نہ اس کا گھر والا پائیدار ہے، نہ یہ مکان ہمیشہ کا نہ اس کا مکین ہمیشہ کا۔ مکین بھی چلا جائے گا، مکان بھی ختم ہو جائے گا۔ وہ خوش نصیب نوجوان غافل ضرور تھا، ضدی نہیں تھا، اس کے سینے میں دل تھا پتھر نہیں تھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ غافل ضرور تھا لیکن ضدی نہیں تھا، ابھی سینے میں دل تھا پتھر نہیں تھا۔ لقمہ حرام سے اور ان آنکھوں کے حرام دیکھنے سے سینے کا دل نہیں رہتا، پتھر ہو جاتا۔ اس بے حیائی اور فحاشی کے اس طوفان نے سینے کا دل نہ رہنے دیا کہ جنازے اٹھاتا ہے قبر میں رکھتا ہے، نہیں اثر لیتا اس کا دل، کندھوں پہ اٹھاتا ہے اپنے پیاروں کو، منو من مٹی کے نیچے رکھ کے آتا ہے۔ مجال ہے دل کی دنیا بدلے، ورنہ کسی گھر سے جنازہ اٹھتا تو پورا خاندان کی زندگی بدل جایا کرتی تھی۔ جنازہ سوچنے پہ مجبور کر دیا کرتا تھا، اور کیوں نہ کرتا، اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے اس سے بڑا تو کوئی واعظ ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بڑی اور کیا نصیحت ہو سکتی ہے کہ تیرے گھر سے جنازہ اٹھا ہے، اس سے بڑا تو کوئی وصیت اور کوئی واعظ اور کوئی نصیحت نہیں ہو سکتی۔ تو خاندانوں کی زندگیاں بدلا کرتی تھی۔ اب یہ اپنے پیاروں کو اٹھاتا ہے، جنازہ اٹھاتا ہے، پیاروں کو منو من قبر میں رکھ کے مٹی میں رکھ کے آتا ہے، لیکن یہ دل ہے کہ اثر نہیں لیتا۔ لقمہ حرام نے اور ان آنکھوں کے حرام دیکھنے نے، بد نظری نے سینے کا دل نہیں رہنے دیا۔ لیکن وہ نوجوان خوش قسمت کہ غافل ضرور تھا لیکن سینے کا دل تھا، پتھر نہیں تھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور رونے لگ گیا، کہنے لگا بڑے میاں مجھ سے غلطی ہو گئی، کوئی ایسا گھر بتائیے نا، گھر بھی پائیدار ہو، گھر والا بھی پائیدار ہو، میری مدد کیجیے، بھول تو مجھ سے ہو گئی، لیکن کوئی ایسا بھی تو گھر ہوگا کہ گھر بھی پائیدار ہو، گھر والا بھی پائیدار ہو۔ بڑے میاں نے کہا بیٹے ہاں، اس گھر کی بھی چند نقشے میرے پاس ہیں، جو سوسائٹی بھی پائیدار، سوسائٹی والے بھی پائیدار، اس کے چند نقشے دکھاتا ہوں۔ ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین كذلك وزوجناهم بحور عین يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم۔ بیٹے اس کی ایک تصویر اور بھی ہے، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين۔ بیٹے اس کا ایک نقشہ اور بھی ہے، فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى۔ یہ دودھ کی نہر ہے، یہ شراب کی نہر ہے، یہ ٹھنڈے پانی کی نہر ہے، یہ نہریں ہیں۔ فیہا یہ شہد کی نہر ہے، یہاں کا حسن پائیدار، یہاں کا شباب پائیدار،
یہاں کی گرم رگوں کا گرم خون پائیدار، ہڈیوں کا گودا پائیدار، یہاں کی نعمتیں پائیدار، اور سب سے بڑھ کر یہاں کی زندگی پائیدار۔ تو میرے عزیزو، یہ بچے خوش نصیب، ماں باپ کے اقبال بلند کہ ان کے پاس وہاں کی کرنسی آئی جہاں کے محلات پائیدار۔ ان کے پاس وہاں کی کرنسی آئی جہاں کے محلات، جہاں کی زندگی پائیدار۔ زندگی کتنی بڑی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صرف سمجھانے کے لیے بتاتے ہیں، ورنہ تو اس کی کوئی حد ہی نہیں، ورنہ تو اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ ایک بر اعظم نہیں، 6 بر اعظم، اور 7ویں بر اعظم میں آبادی کوئی نہیں۔ ساتوں کے ساتوں بر اعظم، سمندر، دریا، صحرا، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، زمین سے لے کر آسمان تک رائی کے دانے سے بھر جائیں، اور ایک پرندہ سال میں ایک مرتبہ وہ دانہ لے جائے، فرمایا یہ رائی کے دانے تو ختم ہو سکتے ہیں، انسان کی وہ زندگی ختم نہیں ہو سکتی۔ اب بتائیے نا کہ ماں باپ دور اندیش نکلے نا، اور واقعی ان ماں باپ نے اپنے اولاد کے ساتھ خیر خائی کی، اور یہ بچے خوش نصیب ہیں کہ انہیں ایسے دور اندیش ماں باپ ملے، ایسے دور اندیش ماں باپ ملے، ورنہ ایسی فضاؤں میں مسلمانوں کی بچے پرورش پا رہی ہیں، ایسے ماحولوں میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں کہ جب انہیں کہا جائے کہ بیٹے ماحول تو وہاں اچھا نہیں ہے، تم جہاں جا رہے ہیں، کیا کہتے ہیں حضرت کیا کریں، کیریئر بھی تو سیٹ کرنا ہے نا۔ ان بچوں نے پرورش ہی ایسی پائی، ماحول ہی ایسا ملا، سبق ہی یہ پڑھایا گیا کہ یہ 60-70 سال کا نام کیریئر ہے، اور وہ اس کیریئر کو بنانے کے لیے کہیں بھی چلا جاتا ہے، اپنوں میں، بیگانوں میں، مشرق میں، مغرب میں، کہیں بھی چلا جاتا ہے اس ذہنیت کے ساتھ۔ کیا کرے، کیریئر بھی تو سیٹ کرنا ہے۔ اس بچے کا قصور کیا؟ اس لیے کہ اسے ایسے ماحول میں بھیج دیا گیا، اور اس کی پھر وہاں نشو و نما ہوئی، جس کی یہ ذہن سازی بنی، ذہن بنا کہ زندگی کیریئر اسی کا نام۔ اب اس کی ساری زندگی کی پلاننگ اسی کیریئر کو سامنے رکھ کے ہوگی، بلکہ جو اس 60-70 سال کی زندگی میں کوئی اچھا کھاتا پیتا نظر آئے گا، یہ اسے رش کی نظر سے دیکھے گا، کیا کیریئر بنایا اس نے، کیا اس کے نصیب اچھے، کیسے اس کے اقبال بلند ہیں، کیا ٹھاٹ کی زندگی ہے، چھوٹی سی دکان تھی فیکٹری ہو گئی، سائیکل پہ ہوا کرتا تھا کاریں آ گئیں، اور کیا یہ چھوٹی سی معمولی زندگی گزارا کرتا تھا، آج دولت ہی دولت ہے، اس کی قسمت جاگی ہے، اس کی قسمت جاگی ہے۔ کبھی قارون کو دیکھنے والوں نے بھی یہی کہا تھا، قارون کو دیکھنے والوں نے بھی یہی کہا تھا، فخرج علی قوم فی زینت، جب یہ قارون اپنی پوری ٹھاٹ باٹ کے ساتھ باہر نکلا، سرمایہ دار تھا، قال الذین یریدون الحیات الدنیا، جن کے ہاں یہی دنیا کی زندگی کیریئر تھی، جن کی نظر میں یہی کیریئر تھا، اسی کو سیٹ کرنے کا نام کامیابی تھا، جب انہوں نے اس کا یہ انداز دیکھا، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کیا نصیب ہے اس کے، کاش کہ یہ نصیب ہمارے بھی ہوتے، کاش کہ ہمارے بھی نصیب ہوتے، کیا کیریئر ہے اس کا۔ آج کا بچہ، آج کی بچی، آج کا مرد، آج کی عورت، آج کی جوان، بچے بچیاں کیوں ڈپریشن میں جا رہے ہیں؟ وہ اس لیے جا رہے ہیں کسی ایک کیریئر بنتا دیکھتے ہیں، اپنا بگڑتا دیکھتے ہیں تو ٹینشن میں آ جاتے ہیں۔
ہر آدمی ڈپریس، ہر آدمی اندر سے بے چین پریشان، کیا کیریئر بن رہا ہے؟ وقال الذین اوتوا العلم، جنہیں اللہ تعالیٰ نے پورے کیریئر کا علم دیا تھا، جو جانتے تھے کیریئر ہے کیا. وقال الذین اوتوا العلم، جنہیں پتا ہے کیریئر ہے کیا، جنہیں اللہ نے، اللہ کے رسول کا جنہیں علم ملا تھا، جو جانتے ہیں کیریئر ہے کیا. یہ دنیا کی زندگی تو اللہ کے نبی فرمانے لگے کھیل تماشا. جیسے سمندر اور دریا کے پاس آدمی گھر بناتا ہے پاؤں سے اور پھر ٹوٹ جاتا ہے، یہ تو ایسے ہی کھیل تماشا، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے. یہ دنیا کی زندگی تو فرمائے ایک سفر ہے بھائی، گھر نہیں ہے. یہاں ہم سب ٹرسٹی ہیں، مالک آگے بنیں گے. یہاں تو مالک کی دنیا جب چاہے گا کہے گا شفٹ کر لو، مالک کی دنیا جب چاہے گا کہ ہم یہاں سے شفٹ ہو جاؤ. وقال الذین اوتوا العلم، جنہیں کیریئر کا علم تھا کہ کیریئر ہے کیا، وہ تو آنکھ بند ہونے کے بعد شروع ہوگی زندگی. وہ کیریئر اسے سیٹ کرنا ہے. جس کے پاس اس کیریئر کا سرمایہ موجود ہے، وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. جس کے پاس اس کیریئر کا سامان ہے، وہاں کی کرنسی ہے، فرمایا یہ خوش نصیب ہے. لیکن اس خوش نصیبی کو دیکھنے کے لیے بھائی سر کی آنکھیں کافی نہیں ہیں، ایمان کی نظر چاہیے. اب تو سر کی آنکھیں، اس کیریئر کو سمجھنے کے لیے ایمان کی نظر چاہیے. تب پتہ چلے گا کہ خوش نصیب لوگ یہ ہیں، قسمت والے یہ ماں باپ ہیں، دولت سرمایہ ان کے پاس ہے، یہ بڑی دولت ہے. جب دنیا بڑی چیز ہوتی ہے تو دنیا کے ساتھ جڑی ہوئی چیزوں کی بھی عظمت آ جاتی ہے. جب دنیا بڑی چیز ہوتی ہے تو اس دنیا کے ساتھ جڑی ہوئی جتنی چیزیں ہوتی ہیں اس کی بھی عظمت آ جاتی ہے. تو آج دنیا کی نسبت سے جڑی ہوئی تمام چیزوں کی قدر و قیمت ہے. اس کے لیے لاکھوں روپے بھی لگا رہا ہے، کروڑوں روپے بھی لگا رہا ہے. اس کے لیے اپنے بچوں کو اپنے سے دور بھی کر رہا ہے، اپنی بچیوں کو بھی اپنے سے دور کر رہا ہے. اس کی اہمیت ہے، دنیا کی عظمت جو ہے. لیکن جب دین کی عظمت آتی ہے تو دین سے نسبت سے جڑی ہوئی چیزوں کی پھر عظمت آتی ہے. پھر پتہ چلتا ہے حافظ کیا چیز ہے، دین کی خدمت کیا سعادت ہے، دین کا کام کرنا کیا بڑی دولت ہے. کاش کہ میری اولادیں اس سعادت کے لیے قبول ہو جائیں. وہ تو جب دین کی عظمت ہوگی نا تو مائیں نظریں مانا کرتی تھی، مائیں نظریں مانا کرتی تھی اے اللہ میرا بیٹا ہوگا تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف ہو جائے گا. مائیں نظریں مانا کرتی تھی اے اللہ میری اولاد ہوگی تیری گھر کی خدمت کے لیے وقف ہو جائے گا. حبلی من لدن کا ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب. اے اللہ اولاد دے، اور اس لیے اولاد نہیں مانگ رہا اس دنیاوی کی زندگی میں میرا سہارا بنے گا، میں تو اولاد اس لیے مانگ رہا ہوں یہ تیرے دین کی حفاظت کرے گا. حبلی من لدن کا ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب. نبی دعا کر رہے اے اللہ اولاد اس لیے مانگ رہا کہ میرا بیٹا ہوگا تیرے دین کی خدمت کرے گا، تیرے دین کی حفاظت کرے گا. تو جب دین بڑی چیز ہوتی ہے تو دین سے نسبت ہر چیز کی عظمت اور قدر آ جاتی ہے. اور جب دین کی عظمت نکل جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں مکتب و مدرسہ کی کیا ضرورت ہے، یہ تو بچوں کا وقت ضائع کرتے ہیں. ہمارے دینی ادارے میں جب لوگ آتے ہیں تو وہاں کا نظم و ضبط ان بڑے اداروں کا دیکھ کر بس اوقات لوگ کہتے ہیں پیسہ کہاں سے آتا ہے. ہم ان سے کہتے ہیں آپ لوگ بھی عجیب ہو، جب ہم پڑھ رہے تھے تو تم ہم سے کہتے تھے کہ زندگی میں کرو گے کیا،
معاش کا کیا ہوگا؟ آپ جب یہ ادارے چل رہے ہیں ہوتے ہیں پھر بھی وہی تمہارا سوال ہے کہ پیسے کہاں سے آتے ہیں. جب یہ مخلوق پڑھ رہی ہوتی ہے تب بھی پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے معاش کا کیا ہوگا بھائی، ان کی معیشت کا کیا ہوگا، ان کا مستقبل کا کیا ہوگا. ارے میاں مستقبل تو مسلمان کا مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، وہاں کی تو کمائی انہی کے پاس ہے. تم فکر کرو اپنے بچوں کو، بچوں کی جنہیں کلمہ بھی نہیں آتا، ابا کے جانے کے بعد جنازہ پڑھنا بھی نہیں آتا. تو جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سوال بڑی خیرخائی میں اٹھتے ہیں، کریں گے کیا، ان کا معاش کا کیا ہوگا. کوئی کہہ دے میاں 60-70 سال تو گزر جائے گی، بتاؤ ان دوسروں کا کھربوں سال میں کیا ہوگا، وہاں کی کمائی بھی کچھ ہے. تو میرے عزیزوں دنیا بڑی چیز ہو گئی نا، جو اس سے نسبت ہو گئی وہ بڑھیا ہو گئی، اس کی اہمیت ہو گئی معاشرے اور سوسائٹی میں. دین کی عظمت نکلی ہے، دین سے جڑی ہوئی چیزوں کی عظمت بھی نکل گئی، اس کا احترام بھی ختم ہو گیا، اس کی قدر و قیمت بھی ختم ہو گئی. ورنہ یہ مکتب، یہ مدارس، یہ مساجد کی محنت مسلمان معاشرے اور سوسائٹی میں روح کی حیثیت رکھتی ہے. یہ مکتب، یہ مدرسہ، یہ مسجد کی محنت مسلمان سوسائٹی میں روح کی حیثیت رکھتی ہے. لیکن اگر یہ روح نہ رہے، جسم تو رہے گا، جسم تو رہے گا، روح نہ رہے تو بتائیے اس جسم کا کیا حال ہوتا ہے. بدبو اٹھتی ہے نا کچھ عرصے کے بعد، کچھ عرصے کے بعد بدبو اٹھتی ہے. قسم خدا کی جس معاشرے کے اندر یہ روح کی غذا نہ رہی، جو قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کی زندگی ہے، کسی معاشرے کے اندر نہ رہے اور صرف جسم رہ جائیں اور روح کی غذا موجود نہ رہے، اس معاشرے میں فساد ہی فساد ہوتا ہے. میں آپ کو ایک سچائی بتاتا ہوں، آپ بھی مانیں گے انشاءاللہ. آپ بتائیے پچھلے 30-40 سالوں میں امیر غریب کے گھر کا سامان بڑھیا ہو گیا نہیں ہو گیا؟ غریب کا سامان بھی بڑھیا ہو گیا، اس کے پاس بھی سائیکل ہوتی تھی، اسکوٹر آ گیا، چند جوڑے ہوتے تھے، بکس بھر گئے. غریب کے سامان بھی بڑھ گئے، امیر کی تو بڑھ گئے. 30-40 سالوں ہر گھر کا سامان بڑھیا ہو گیا. لیکن سچ بتائیے زندگی کی کوالٹی اچھی ہوئی یا خراب ہوئی؟ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ زندگی کی کوالٹی صفر ہو گئی. چیزیں بڑھیا ہو گئی، گھر بڑھیا ہو گئے، لباس پوشاک بڑھیا ہو گئے، فنکشن بڑھیا ہو گئے، جہیز سامان بڑھیا ہو گیا، زیورات جوہرات بڑھیا ہو گئے، سواریاں اچھی ہو گئی، زندگی کوالٹی صفر ہو گئی. پہلے جو دلوں میں خوشیاں ہوتی تھی، پہلے جو گھروں میں سکون ہوا کرتا تھا، پہلے جو محلے اور سوسائٹیوں میں آپس میں پیار اور خیر خائی اور ہمدردی ہوا کرتی تھی، پہلے جو خاندانوں میں آپس میں اتفاق ہوا کرتا تھا، پہلے جو میاں بیوی کے رشتے میں خوبصورتی ہوتی تھی، پہلے جو باپ بیٹے میں فرما برداری اور شفقت ہوا کرتی تھی، صفر. ہم ترقی پذیر دنیا میں، ہمارے ہاں یہ زندگی کی کوالٹی صفر ہے. ترقی یافتہ دنیا میں صفر نہیں ہے، مائنس پہ ہے، وہ مائنس پہ ہے. ہمارے ہاں اگر ہزاروں میں ایک طلاق ہے تو وہاں ہر تیسری عورت کو طلاق ہے. ہمارے ہاں اگر ہزاروں میں خودکشی ہے تو وہاں 21-22 سیکنڈ میں ایک آدمی خودکشی کر رہا ہے. ہمارے ہاں زندگی کوالٹی زیرو ہے، وہاں مائنس پہ ہیں. جاپان دنیا میں خودکشیوں پہ دوسرے نمبر پر ہے، یورپ کا ملک خودکشیوں میں پہلے نمبر پر ہے. چیزیں کتنی بڑھیا، زندگی کے نقشے کتنے خوبصورت. تو میرے عزیزوں پیسے بڑھتے ہیں، چیزیں اچھی آ جا کرتی ہیں،
لیکن زندگی کی کوالٹی تو تب اچھی ہوتی جب انسان اچھے ہوتے، اور انسان جسم سے اچھا نہیں ہوا کرتا، لباس پوشاک سے نہیں اچھا ہوا کرتا، گاڑی کوٹھی سے نہیں اچھا ہوا کرتا تھا، انسان روح کے لحاظ سے اچھا ہوا کرتا، روح کے لحاظ سے اچھا ہوا کرتا۔ جیسے مچھلی سر کی طرف سے سڑتی ہے، انسان اندر کی طرف سے سڑتا ہے، باطن سے سڑتا ہے، مچھلی سر سے سڑتی ہے، یہ انسان اندر سے مریل ہونے لگتا ہے۔ آج دنیا کی ترقی، آج دنیا میں جتنی آپ کو ترقی نظر آ رہی ہے، یہ ساری ترقی اس جسم کے لیے ہے کہ اسے صحت مند رکھا جائے، خوبصورت بنایا جائے، اس کو سہولت دی جائے، اس کو عیش و عشرت دی جائے، اس کی سواری اچھی، اس کا لباس اچھا، اس کا گھر اچھا، ساری دنیا کی ترقی اس جسم کے لیے، ایسا ہی ہے اس جسم کی ترقی۔ اور یہ ترقی ایسی ہی ہے جیسے سواری کو سب کچھ دیا جائے لیکن شاہ سوار کو ایک بوند پانی کا بھی نہ دیا جائے۔ سواری کو سب کچھ دیا جائے لیکن اس کے اوپر سوار جو بیٹھا ہے اسے ایک بوند پانی کا بھی نہ دیا جائے، بتائے سفر اچھا گزرے گا؟ جتنی اچھی سواری ہوگی اتنی جلدی ہلاکت ہوگی، جتنی تیز رفتار سواری ہوگی اتنی جلدی اس کی ہلاکت ہوگی۔ شاہ سواری ایسا ہی ہے، ایسی جسم ایک سواری ہے، اس کے اندر کا انسان اس کا شاہ سوار ہے۔ جسم ایک سواری ہے، اس کے اندر کا انسان شاہ سوار ہے۔ آج ساری دنیا کی ترقی اس جسم اور اس سواری کے لیے تو ہے، لیکن اندر کا جو شاہ سوار ہے اس کے لیے کچھ نہیں، اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ ارے اس اندر کے انسان کے لیے غذا یہ قرآن کی زندگی، اور جو فرشتہ اس کو لے کے آیا اس کا نام ہے روح الامین، روح کی غذا لے کے، اس کا لقب ہی روح الامین ہے۔ تو یہ مکاتب، یہ مدارس، یہ مساجد کی محنت، یہ دین کی محنتیں، یہ معاشرے اور سوسائٹی میں روح کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اگر ہوگی تب تو زندگی ہوگی، ورنہ سوار کو کچھ نہ دیں، سواری کو سب کچھ دیں تو سفر اچھا نہیں گزرتا۔ اس لیے پھر میاں بیوی کا سفر اچھا نہیں گزرے گا، باپ بیٹے کا سفر اچھا نہیں گزرے گا، بہن بھائی کا سفر اچھا نہیں گزرے گا، پھر پڑوسی کا سفر اچھا نہیں گزرے گا، پھر مسلمان کے ساتھ سفر اچھا نہیں گزرے گا، پھر افسر اور ماتحت کا سفر اچھا نہیں گزرے گا، پھر حاکم اور رعایت کا سفر اچھا نہیں گزرے گا۔ اس لیے کہ سواری کے لیے تو ان کے پاس سب کچھ ہے، اندر کے انسان کے لیے کچھ نہیں، پھر کیسے زندگی اچھی گزرے گی؟ کیسے اچھی گزرے گی؟ تو میرے عزیزو، یہ مکاتب، یہ مدارس، ان کی خدمت کرنے والے، ان کے معاونین، یہ مسلمانوں کے نہیں، سارے انسانیت کی حقیقی خیر خواہ، حقیقی محسن ہیں کہ اس روح کی غذا کی حفاظت کیے بیٹھے۔ اگر یہ مر گئی فساد ہی فساد۔ اور اس گئے گزرے دور کے اندر بھی جن گھروں میں قرآن کی زندگی ہے، قرآن کی زندگی کا ایک لفظ بتاتا ہوں، پوری قرآن کی زندگی کا خلاصہ ایک لفظ میں بتاتا ہوں۔ قرآن کی زندگی کا خلاصہ ہے انصاف۔ جن گھروں میں انصاف ہے، اللہ کا بھی حق ضائع نہ ہو، اللہ کے مخلوق کا بھی حق ضائع نہ ہو، جن گھروں میں یہ قرآن کی زندگی موجود ہے، آج بھی وہ سکون اور چین اور محبتوں کی زندگی گزارتے اس پرفتن دور کے اندر۔ انصاف کی قرآن کی زندگی کا خلاصہ ایک لفظ میں، انصاف۔ اللہ کے حق میں بھی انصاف، مخلوق کے حق میں بھی انصاف۔ کسی گھر کے اندر بھی یہ زندگی ہوگی وہاں سکون ہوگا۔ اور پہلے تو مسلمانوں میں تصور بھی نہیں تھا
کہ جسم کی ناشتہ تو کریں، جسم کی غذا تو استعمال کریں، اور روح کی غذا کا اہتمام نہ مائیں بہن بیٹیاں پہلے تلاوت کیا کرتی تھی، پھر ناشتہ تیار کیا کرتی تھی۔ مسلمان مرد عورت پہلے تلاوت کیا کرتے تھے، پھر ناشتہ کیا کرتے تھے۔ تصور نہیں تھا مسلمان کا گھر اور تلاوت نہ ہو، مسلمان کا کوئی فرد ہو اور تلاوت نہ ہو، تصور نہیں تھا۔ اور کم از کم درجے کی شکل یہ تھی کہ کم از کم فجر کی نماز تو پڑھتے تھے۔ یہ آخری درجے تھی روح کی غذا کی، فجر کی نماز تو پڑھتے تھے۔ اگر تہجد نہ ملے اور فجر سے پہلے تلاوت نہ ملی تو کم از کم فجر کی نماز تو پڑھتے تھے۔ ہمارے نبی فرمانے لگے 7 سال کی عمر میں اپنے بچے بچیوں کو نمازی بناؤ، 10 سال کی عمر میں نہ پڑھنے پر سزا اور تنبیہ کرو۔ مسلمان کے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی اس نبی کے ارشاد سے، کوئی اہتمام نہیں، لیکن وہی بچے 3 سال کے 4 سال کے لاکھوں کی تعداد میں کہاں پہنچتے ہیں؟ اسکول کے دروازے پر۔ کون پہنچاتا ہے؟ ماں باپ کے اہتمام سے پہنچتے ہیں نا بھائی، اس لیے کہ اس دنیاوی تعلیم کی قدر و منزلت ہے۔ کیریئر خراب ہو جائے گا اگر یہ عمر نکل گئی تو کیا ہوگا؟ اس کی اتنی اہمیت کہ 3-4 سال کا بچہ اسکول کے دروازے پہ، کوئی بری بات نہیں، لیکن میرے عزیزوں یہ بہت بری بات ہے کہ نبی کہیں 7 سال کی عمر میں اپنے بچوں اور بچیوں کو نمازی بناؤ، 10 سال کی عمر میں تنبیہ کرو، لیکن مسلمانوں کے گھروں میں فجر کے نماز کا اہتمام نہ۔ یہ بہت بری بات ہے، اور اللہ کے نبی نے یہ بات اس لیے فرمائی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی بچی اور بچہ بالغ ہو گئے اور نماز چھوٹ گئی، نماز چھوٹ گئی تو اس کا اسلام سے رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام اور کفر کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ ترک نماز سے وہ فاصلہ ختم ہو جاتا ہے۔ نماز ایمان اور کفر کے درمیان جو بندے اور کفر کے درمیان جو فاصلہ ہے، بندے اور کفر کے درمیان جو فاصلہ ہے، یہ فاصلہ نماز کے چھوڑنے سے ختم ہو جاتا ہے۔ ما سلکتم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، کیوں پڑے ہو جہنم میں؟ کہنے لگے نماز نہیں پڑھتے۔ کیوں پڑے ہو جہنم میں؟ کہنے لگے نماز نہیں پڑھتے۔ تو تصور نہیں تھا بھائی مسلمانوں کے گھرانے ہوں اور فجر نہ ہو، مسلمانوں کے گھرانے ہوں اور تلاوت نہ ہو، تصور نہیں تھا۔ تو میرے عزیزو، یہ مکاتب، یہ مساجد، یہ مدارس، یہ ہمارے مسلمان سوسائٹی کے لیے روح کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی حفاظت کیجئے، ان کی قدر کیجئے، ان کی نگہبانی کیجئے، کسی بھی طرح آپ اس کی خدمت کر سکیں اپنی سعادت سمجھیے۔ اور کم از کم آخری درجہ یہ ہے کہ جو خدمت کر رہے، جو انہوں نے ان کو آباد کر رکھا، ان کے لیے دعائیں خیر کرتے رہا، ان کے لیے دعائیں خیر کرتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ ایسے مبارک ماحول سے ہمیں ہمارے بچوں کو ہمیشہ جوڑ کے رکھے اور ایمان عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ وزنة عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما،
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. یا ارحم الراحمین، ہم سب کی حاضری یہاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یہ مجلس ہم سب کی ایمان اخلاق کی ترقی کا ذریعہ بنا. ہمارے دلوں کی ایمان کی، دین کی، اہل دین کی محبت میں اضافے کا ذریعہ بنا. اے مولا کریم، ہمارے دلوں میں مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، دین کی خدمت کرنے والوں کی عظمت، محبت، عقیدت عطا فرما. ہمارے بچے بچیوں کو بھی دین والوں سے نسبت نصیب فرما، تعلق نصیب فرما، عظمت عطا فرما، قدر عطا فرما. بری صحبت سے، برے ماحول سے ہمارے بچے بچیوں کو محفوظ فرما. اے مولا کریم، جو تیرے ہاں عظیم ہیں، تو اے مولا جن کی تیرے ہاں قدر ہے، اللہ ان کی محبت عظمت ہمیں بھی نصیب فرما. اپنے پیاروں کی ہمیں بھی محبت عطا فرما، ہمیں بھی ان کی صحبت نصیب فرما. شریروں سے، حاسدوں سے ہمیشہ محفوظ فرما. اے مولا کریم، ان بچوں کے حافظے میں، ذہانت میں، زندگی میں، صحت میں برکتیں عطا فرما. اے مولا کریم، نے اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، گھرانے کے لیے باعث برکت بنا، اپنے اساتذہ کے لیے نجات کا ذریعہ بنا. یا ارحم الراحمین، اس ادارے کے فیض کو عام فرما، تام فرما. جو بھی مخلصین معاونین ہیں، ان کی زندگیوں میں، صحت میں، جان و مال میں برکتیں عطا فرما. جو حضرات یہاں خدمت کر رہے، اے مولا ان کی عمروں میں، ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما. تادیر عافیت کے ساتھ انہیں زندگی عطا فرما. یا ارحم الراحمین، دین کی خدمت کی جتنی شکلیں ہیں جو تیرے ہاں مقبول ہیں، سبھی کی حفاظت فرما. کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما. دین کے تمام شعبوں کے لیے اہل لوگ، مخلص لوگ عطا فرما. جو کام کر رہے ان کے اخلاص اہلیت میں مزید ترقی عطا فرما. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے ہمیں اپنے گھروں میں دین کا ماحول ڈھالنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما. اے مولا کریم، پورے دین پہ چلنا آسان فرما. یا ارحم الراحمین، ہمارے گھروں میں محبتوں کی زندگی نصیب فرما. پیارے نبی کے اخلاق والی زندگی عطا فرما. ہر قسم کے ٹوٹ پھوٹ سے، انتشار سے ہمارے گھروں کو محفوظ فرما. ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے عزت کا باعث ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا. اولادوں کے لیے تعلیم، تربیت، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے مولا کریم، تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. سبھی کو ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی نصیب فرما. حادثات، سانحات، موذی اور دیرپا بیماریوں سے اسپتالوں کی زندگی سے محفوظ فرما. ہر آنے والا دن ایمان عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما. ایمان اخلاق کے لحاظ سے ہر آنے والا دن بڑھیا نصیب فرما. یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما. یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما. تخریب کی اور بے دینی اور فحاشی کی قوتوں کو ختم فرما. اے مولا، جو مسلمانوں میں نفرتوں کا بیج بول رہے اور بے دینی کو فروغ دے رہے، ان کے شر سے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما. اسے اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین، جو مسلمانوں میں رنگ، نسل، وطن، علاقوں کی بنیاد پر، وطنیت کی بنیاد پر نفرتوں کو فروغ دے رہے، مسلمانوں کو ان کے فتنوں سے محفوظ فرما. وطن عزیز کو سلامتی عطا فرما. تمام بلاد اسلامیہ کو سلامتی عطا فرما. اے مولا کریم، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما. دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما. غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما. قبل اول کے خاطر ان کے قربانیاں، شہادتوں کے بدولت امت میں دینی، ایمانی، اسلامی وحدت عطا فرما. دینی، ایمانی بیداری پیدا فرما. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.
وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.